اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی لعنتیں جو ہو رہی ہیں ان کے اوپر، ان کے کفر کی وجہ سے، کفر سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ کا انکار کرنا ہے، کیونکہ آگے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، اور ان کے حضرت مریم پر کہنے کی وجہ سے، وہ کیا کہن، بہتانًا عظیمہ، وہ یہ کہا انہوں نے، بہتان عظیمہ کہا، یعنی بہت بڑا حضرت مریم پہ بہتان لگایا۔ تو یہ بہتان بھی کفر تھا، وہ بہتان یہ لگایا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے تو معاذ اللہ حضرت مریم زانیہ ہیں۔ تو کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگرچہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دی اور عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے، تو لیکن اتنے دلائل ہم نے قائم کر دیے کہ اس کے بعد حضرت مریم پہ تہمت لگانے کا کوئی راستہ ہم نے چھوڑا نہیں۔ نارملی اگر کسی عورت کے شوہر کے بغیر بچہ پیدا ہو تو اس کو زانیہ ہی کہا جائے گا، اور تو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ ماں کی گود میں بولنا شروع کر دے اور بتائے کہ میں زانی کی اولاد نہیں ہوں بلکہ اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور وہ نماز کی ترغیب اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی ترغیب ماں کی گود میں دینے لگے، اور ماں بھی ایسی ہو جس کے بارے میں یہ ہو کہ پیغمبروں کی اولاد میں ہے، آج تک اس ماں کا ناخن کسی نے نہیں دیکھا، اتنی حیادار، اتنی پاک دامن، تو اچانک کیسے ہی ایسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، اس خاندان میں پہلے سے کرامتیں اور معجزے نظر بھی آ رہے ہیں ساری دنیا کو، کہ یہ خاندان اتنا نیک خاندان ہے، اتنا مبارک خاندان ہے کہ ساری دنیا، سارے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے بھائی ان کے ہاں کچھ اچنبے کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ عجوبے ہوتے ہیں ان کے ہاں، ان کے تقوی کی وجہ سے، جیسے حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، سب بنی اسرائیل دیکھتے تھے، تو ایسی کرامت حضرت مریم میں ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس کو اللہ نے دلائل سے ثابت کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر مریم کو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ زانیہ ہے، تو یہ بہت بڑا کفر تھا اور مریم پہ بہت بڑا بہتان تھا۔ تو یہ کفر سے میں یہ عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے، تفسیری کا مطلب ہوتا ہے واو کا مطلب وہ کفر کی آگے تفصیل آ رہی ہے، یعنی کفر یہی تھا کہ حضرت مریم پہ بہتان لگانا۔ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، وہ کیا کہا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے ان پر لعنتیں ہوئیں، وہ یہ کہا انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو عیسیٰ تھا مگر لقب مسیح تھا، تو مسیح اس لیے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سیح سے نکلا، یہ ساحہ یسیح کا معنی زمین میں چلنے پھرنے والا، تو اس وقت تو حضرت عیسیٰ نے زیادہ سفر نہیں کیا، لیکن قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے جہاد کریں گے پوری دنیا میں، تو سیاحت ہوگی، پوری دنیا میں آپ کا سفر ہوگا، تو اس لیے ان کا لقب پہلے سے مسیح رکھا گیا۔ اور مسیح مسح سے بھی ہو سکتا ہے، مسح یمسح مسحن، مس کا معنی ہوتا ہے چھونا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے، چھوتے، وہ شفا مل جاتی، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، اس کی بینائی لوٹ آتی، تو مسح سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نکلا ہو، تو اس لیے آپ کا لقب مسیح تھا۔ فرمایا کہتے تھے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، یعنی تنزیہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو۔ جیسے کوئی کہے نا کہ آپ کے پاس بڑا ایک پہلوان آ رہا ہے آپ سے لڑنے کے لیے، تو آپ اس کو پہلوان سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے اس کو پچھاڑ دیا زمین پہ، اور آپ کا یہ دعویٰ یہ تو کمزور ہے، لیکن آپ تمسخر میں بتاؤ گے وہ تمہارا جو پہلوان تھا نا اس کو میں نے پچھاڑ دیا، یعنی مطلب ہی وہ پہلوان نہیں تھا، ورنہ اس کو پچھاڑ کیسے سکتا تھا میں، تو یہ تنزیہ۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، تو اتنے یعنی کفر بھی کرتے تھے اور پھر اس پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا، ولکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وہ معاملہ مشتبہ کیا گیا، وہ یہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، انہی کی شکل کے ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا، اس لیے کہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، جیسے 6 آدمی کہیں کمرے میں بیٹھے ہوں تو آپ ظاہر ہے انہی میں سے سمجھیں گے نا کسی کو، حضرت عیسیٰ وہاں موجود تھے، اللہ نے اٹھایا تو یہودی حیران ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ گئے کہاں ہیں، تو ان کی شکل کے ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا۔ اب پھر کنفیوژن میں آ گئے کہ وہ بندہ ہمیں عیسیٰ لگتا نہیں تھا، لیکن اگر وہ عیسیٰ نہیں تھا تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، تو یہ کنفیوژن ان میں پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جو اختلاف ہوا، قرآن کہہ رہا ہے اب تک وہ اختلاف باقی ہے، کیونکہ بعض نے کہا نہیں بھائی عیسیٰ کو اللہ نے اٹھایا آسمانوں پہ، کیونکہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، آج بھی موجود ہے، عیسائی آج بھی اس بات کے معترف ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبریاں پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھیں ان میں ان کی صفات میں، علامات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس نبی کو اللہ آسمانوں پہ اٹھائیں گے زندہ۔ آج بھی آپ کسی بھی عیسائی پادری سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی یہ علامتیں موجود تھیں۔ تو آج عیسائی سب تقریباً جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، جن عیسائیوں سے، وہ سب اس بات کا، جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے قتل ہوئے ہیں، یہودیوں نے آپ کو قتل کیا ہے، عیسائیوں کے سارے گناہ معاف کرنے کا کفارہ دیا، پھر قبر میں ان کو دفن کیا گیا، اور پھر قبر سے بالکل ایسے زندہ ہو کے جیسے انسان اس زندگی میں زندہ ہوتا ہے، وہ آسمانوں پہ چلے گئے، کیونکہ یہ علامات تھیں۔ تو کچھ عیسائیوں نے کہا نہیں بھائی، وہ ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف گئے ہیں۔ تو آسمان پہ جانے پہ تو ساری عیسائیت متفق ہے، لیکن اس میں یہ کہ انتقال کے بعد گئے ہیں، زندہ گئے ہیں، تو یہ کنفیوژن عیسائیوں میں پیدا ہوئی اور یہودیوں میں بھی یہ پیدا ہو گئی کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے، ان کو کیا ہے یا واقعی حضرت عیسیٰ کو کیا ہے یا ان کی شکل کے کسی آدمی کو مار دیا ہم نے۔ تو وہ کنفیوژن میں پڑے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اور کنفیوژن کی میں نے وجہ بتا دی نا کہ چند آدمی میں سے ایک اگر غائب ہو جائے تو اب ظاہر ہے جو ان کی شکل کا ہے تو وہی لگے گا کہ یہ وہی ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ تھے تو پھر آدمی کم کیوں ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک کنفیوژن ایسی تھی جس کو وہ حل نہیں کر سکتے۔ اسی وقت یہودیوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ہم نے قتل کیا کس کو ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، آسمانوں پہ اٹھے بھی ہیں کہ نہیں اٹھے، لفی شک منہ، عیسیٰ کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے نا، کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، سوائے گمان کی اتباع کے، یعنی ایک گمان کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہوا ہو تو شاید یہ ہوا ہو۔ تو ظاہر ہے گمان جب ہوتا ہے تو یقینی طور پر نتیجہ نہیں نکلتا، یقینی نتائج تو دلائل سے ہوتے ہیں، تو دلیل تھی نہیں ان کے پاس۔ تو آگے قرآن میں اللہ نے بتا دیا واضح کہ تم اپنے اس شک کو دور کر دو، حقیقت میں کیا ہوا ہے وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یقینی بات ہے یہ۔ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، یعنی شک تو ہے کہ کیا ہو، یقین نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وما قتلوہ میں یقینا کا تعلق ما سے ہے، نہیں قتل کیا یقینی طور پر، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر اس کمرے میں یا اس جگہ پہ جہاں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ انہوں نے سولی دینی تھی، تو اس میں پھر عیسیٰ ابن مریم گئے کہاں؟ ظاہر ہے جو بندہ لٹکا ہوا ہے وہی ہوں گے، ورنہ وہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں؟ یہ کنفیوژن تھی نا، اس کنفیوژن کو قرآن دور کر رہا ہے کہ یہ کنفیوژن تو تمہارے اندر پیدا ہوئی اس لیے کہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ جو ہم بتا رہے ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف، آسمانوں پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، آج تک تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انسان زندہ آسمانوں کی طرف چلا جائے۔ تو اللہ نے اس کا اگلی آیت میں جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست غالب، وہ جو چاہے کر لیتا ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے۔ دیکھیں قرآن کی اس آیت سے کتنا واضح پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو چند پروفیسر پیدا ہو گئے ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں اٹھے اور وہ باقاعدہ ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ رفعہ اللہ سے مراد ہے اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے، رفعت کا معنی درجہ بھی ہوتا ہے، لیکن رفعت کا اصل معنی ہے اٹھانا۔ اب کبھی روحانی طور پہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی جسمانی طور پر، تو یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ جسمانی طور پر، کیونکہ اللہ یہودیوں کی کنفیوژن دور کر رہے ہیں کہ وہ جو کنفیوز ہو رہے تھے نا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہیں لٹکایا تو پھر وہ گئے کہاں، اور اگر لٹکایا تو یہ افراد کم کیسے ہو گئے؟ یہ ایک ایسی کنفیوژن تھی جس کا اللہ نے اس آیت میں جواب دے دیا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور وکان اللہ عزیزاً حکیمہ بھی مضبوط دلیل ہے اس کی کہ زندہ اٹھایا ہے آسمانوں پہ، روح نہیں لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اسی اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے اٹھا لیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ زبردست غالب ہے بھائی، اپنی طاقت دکھا دی اللہ نے۔ اور حکیمہ کا مطلب اس میں حکمت تھی، خالی طاقتیں نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ بلکہ حکمت بھی تھی۔ حکمت کیا تھی؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے
کہ قرب قیامت کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور پھر زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ اور جس مشن کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا، یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس مشن کو ناکام بنا دیا ہے، تو اللہ نے قرب قیامت میں یہودیوں سے لڑنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ نازل کرنا ہے، تاکہ جب یہودیوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہوگی اور ان کا فتنہ پھیل چکا ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اللہ جہاد کروائیں گے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس بارے میں بہت کثرت سے حدیثیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے، فیصل بن کے، یعنی فیصلہ کرنے والے، عدل کے ساتھ۔ فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو دنیا سے، سور کی نسل ختم کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اسلام میں جو لڑائی ہوتی ہے نا، تو جہاد جب ہوتا ہے تو بھئی جزیہ دینے پر آمادہ ہو تو ہم جہاد ترک کر دیتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اعلان کریں گے یا تو اسلام قبول ورنہ تلوار، یعنی دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے بندوں پر اسلام کی حجت تمام ہو چکی ہوگی، اسلام کی دعوت اور اسلام کے اتنا کچھ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ اب اس کے بعد یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، 25ویں پارے میں، ہم یعنی عالم دنیا میں اور کناروں پہ اس کائنات کے ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، حتیٰ یتبین لہم الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے حق بہت واضح ہو جائے گا۔ تو یہ نشانیاں اسلام کی صداقت کی ظاہر ہوتی رہیں گی، اور ایک وقت آئے گا اتنی لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے گی کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل کریں گے، حدیث میں آتا ہے، اور وہ پھر جہاد کریں گے اور پھر کفر کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو مضمون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا، اس کو سورہ آل عمران میں بھی بیان ہو چکا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں۔ تو یہ قرآن کی دو آیتیں اور احادیث، یعنی دلائل قرآن ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلی دلیل قرآن کی دو آیتیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اس کے بعد دلیل میں بخاری اور مسلم کی متفقun علیہ صحیح احادیث ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ بھی ہیں یہ احادیث، جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور زندہ ہیں آسمانوں پہ۔ اور تیسرا، خود تورات اور پادریوں کی گواہی کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھا تھا کہ آسمانوں پہ اٹھائے جائیں گے، یعنی پچھلی آسمانی کتابوں کا مضمون اگر قرآن کے خلاف نہ ہو تو اس کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ساری عیسائیت اس پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہیں، یہ خود ایک دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل ہے اجماع امت۔ اجماع خود ایک ٹھوس دلیل ہوتی ہے، پوری امت کا، چاروں اماموں کا، صحابہ تابعین کا، صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے حضرت مہدی کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی جو ہے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے مصلی پر۔ یہ دمشق میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کی بھی علماء تعیین کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں پتہ کس مسجد میں۔ تو دمشق جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت امام مہدی جو تھے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، پیچھے مجاہدین کا ایک لشکر ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے آسمان سے اتریں گے نیچے، اور مسجد کے مینار تک جب پہنچیں گے تو ان کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، آسمان سے تو یہاں تک آ گئے تو اب یہاں کیوں سیڑھیاں کیوں؟ تو علماء نے اس میں حکمت بیان کی، اب عالم اسباب میں آ چکے ہیں، اب یہاں فرشتے نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں جو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے نیچے اترنے کا، اس طریقے سے اتریں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تھا تو اس وقت وہ غسل کیا تھا انہوں نے، تو بالوں سے پانی بہہ رہا تھا، تو بالکل اسی کنڈیشن میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ عین ممکن ہے اللہ حضرت عیسیٰ کے حق میں آسمانوں پہ اللہ نے وقت کو روک لیا ان کے حق میں، تو جب نیچے اتریں گے حدیث میں آتا ہے تو حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ عذر کر لیں گے کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا، یعنی اس امت کی امامت اسی امت کے لوگ کریں گے۔ میرا کام، یعنی میں حدیث کی تشریح اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں کہ میرا کام ہے جہاد کرنا، لڑائی کرنا، جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور دجال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا تو دجال کو بھی قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، ان سے بھی لڑائی ہوگی، اور یاجوج ماجوج کو بھی قتل کریں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، مختلف احادیث میں،
کہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، پھر آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی نا، کیونکہ پوری دنیا میں امن ہوگا، توحید پرست لوگ ہوں گے، ایک مذہب، ایک دین، دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر ایسا عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ اور پھر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. ترمذی میں روایت ہے کہ ایک انار اتنا بڑا پیدا ہوا کرے گا کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کے لوگ اس سے اتنا رس نکلے گا کہ لوگ گلاس بھر کے پئیں گے. یعنی اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے نا برکتیں کھل جائیں گی، زمین کی برکتیں، آسمان کی برکتیں، اور دنیا عدل سے بھر جائے گی. تو یہ سب چیزیں صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامت کہ دجال کو قتل کریں گے مقام لد پہ. اور غرقت کے پیچھے حدیث میں آتا ہے کہ یہودی جو ہے نا، اتنی زبردست یہودیوں سے لڑائی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر بھی یہودیوں کے اگینسٹ ہو جائیں گے. کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا نا تو پتھر بول اٹھے گا، ہذا یہودی یوں ورائی فقتلہ، اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. ہر درخت گواہی دے گا کہ میرے پیچھے یہ یعنی زمین کے ذرے ذرے کو اللہ ان کے خلاف کر دے گا. اور سوائے غرقت کے، حدیث میں آتا ہے سوائے غرقت ایک درخت ایسا ہے جو یہودی کو پناہ دے گا، اس کے علاوہ ہر چیز ان کی دشمن ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑائی کریں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے مقام لد پہ، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ موٹی موٹی علامتیں ہیں جو قرب قیامت کی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ اہل کتاب موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی جب کوئی بھی دنیا میں یہودی یا عیسائی مرنے لگتا ہے تو جب موت کا بالکل وقت ہوتا ہے نا تو وہ عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لے آتا ہے. عیسائی تو پہلے سے لائے ہوئے، یہودی بھی ایمان لے آتے ہیں. تو لیکن اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ برزخ کو دیکھ چکے ہوتے ہیں وہ، اور موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتے ہیں، جو عالم برزخ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک مطلب تو یہ بیان کیا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے. یعنی پھر اس سے ظاہر ہے وہی مراد ہیں جو اس حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ کے دور میں لڑائی ہوگی، یا تو جنہوں نے قتل ہونا ہے وہ قتل ہو جائیں گے، باقی جتنے بھی روئے زمین پر اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے. اور ظاہر حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اسلام ہی پر ایمان لانا کہلائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلیں گے. تو یہ دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں. اور یہ دوسری تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ آپ آسمانوں میں زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور آپ نے حدیث پیش کی حضرت ابو ہریرہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، اور اس حدیث کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کی تلاوت کی. دونوں بہرحال تفسیریں اسلاف سے منقول ہیں. تو دوسری تفسیر مزید ایک دلیل ہوگی اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، کیونکہ سارے اہل کتاب تو ابھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لے کر آئے. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان پر گواہی دیں گے.